مفتی صاحب، کیا بیٹے یا بیٹی کی شادی کرانا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے یا کہ بیٹے یا بیٹی پر ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو ہے اخلاقی اور عرف کی حیثیت کہ اخلاقی طور پر والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹے کی شادی کروائیں، لیکن ایک ذمہ داری والدین پر یہ ہے کہ بیٹے کی شادی میں اگر وہ شادی کے قابل ہو چکا ہے اور وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اور خرچہ اٹھانے کا مطلب وہ خرچہ نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جناب کوئی بہت اچھا لائف اسٹائل اس کو دے گا اور بہت جناب کی گاڑیاں ہوں گی، کوئی گھر ہوگا، جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کہیں کرائے پر گھر لے کے رہ سکتا ہے، وہ گھر کا کرایہ بھر سکتا ہے، گھر کے اندر جو راشن، آٹا، دال، چینی، چاول یہ چاہیے یہ اس کو دے سکتا ہے، جو ضروری اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اسلام میں، کسی کے شادی کے قابل اور جو زوجیت کے حقوق ہیں وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے تو پھر والدین کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اگر ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہوں، میں گھر کا کرایہ بھی دے سکتا ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر والدین کو اس بات کی اجازت نہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اولاد بالغ ہو جائے اور والدین نکاح نہیں کروائے تو اولاد بھی، ماں باپ بھی اس میں گناہگار ہوتے ہیں۔ اور والدین کے حقوق میں جو بتایا گیا ذمہ داریوں میں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نام رکھے، اچھا نام رکھے، تربیت کرے اور اچھی جگہ شادی کروا دے، اس کا بھی بنیادی مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی آپ رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رکاوٹ نہ بنے اس کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پر عرف، ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایک عرف کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا نہیں ہوتا کہ شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر والدین اولاد کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹے کی شادی کروائیں، اور اس کا خرچہ بھی خود برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کریں، اچھی بات ہے، اس لیے کہ بہت سارے کام اولاد وہ کر رہی ہوتی ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی شرعاً، اسی طرح والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح میاں کر رہا ہوتا ہے، بیوی کر رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کمپرومائز اور لے دے کے معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے تو بیٹی کی شادی کرانا، اس کی شادی کے اخراجات اٹھانا، یہ بہرحال بیٹی کی شادی پہ تو شریعت نے اخراجات رکھے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ کہ جہیز کا الگ چکر ہے، اور جناب بارات کا الگ مسئلہ ہے، اور لڑکی والے کھانا کھلائیں گے، پھر جناب ان کو کپڑے دینے ہیں، پھر جوڑے دینے ہیں، پھر فلاں دن اس کے مہمان آئیں گے، یہ ایک تماشا ہمارے ہاں بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے نکاح ایک عذاب بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو لڑکی پہ تو اسلام نے کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں، بھئی سمپل سے آپ آئیں، نکاح کریں، لڑکی لے جائیں، سارا خرچہ لڑکے والوں پر ہے، لیکن بہرحال لڑکی کی جو ضروری اخراجات ہیں وہ والدین کو ادا کرنے ہوں گے، اس لیے کہ اس کی جو ذمہ داری شادی سے پہلے ماں باپ پر ہے اور شادی کے بعد پھر شوہر پر ہو جاتی ہے۔ میں محمد طیب یوپی دلدار نگر سے، میرا سوال یہ کہ بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں اس کا کیا کریں، رہنمائی فرمائیں۔ جائز نہیں ہے، بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ بند کریں، کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، اس میں آپ کے پاس کوئی انٹرسٹ کے پیسے نہیں آئیں گے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کوئی اسلامی بینک مجھے نہیں پتہ انڈیا میں ہے یا نہیں، اگر کوئی اسلامی بینک ہے تو وہاں اس کے اندر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، لیکن اگر اسلامی بینک وہاں موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولیں۔ مفتی صاحب، پاکستان میں کون سا بینک غیر سودی ہے کیونکہ تمام بینک اسٹیٹ بینک سے منسلک ہیں اور اسٹیٹ بینک سودی کاروبار کرتے ہیں؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک سے منسلک ہونے کی وجہ سے کوئی بینک ناجائز نہیں ہو جاتا۔ بینک ناجائز اس وقت ہوگا اسلامی بینک جب اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن، کوئی کانٹریکٹ، کوئی معاملہ ایسا ہو رہا ہو جو شریعت سے متصادم ہو، تو اسٹیٹ بینک سے اس کا تعلق ہے، لیکن اسٹیٹ بینک میں اسلامک بینکس کے لیے الگ سے پوری کمیٹی، پورا بورڈ بنا ہوا ہے جو اس کے شریعہ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے، آرڈرز دے رہا ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک جہاں سودی کاروبار کر رہا ہے وہاں انہوں نے ایک شریعہ بورڈ، الگ سے شریعہ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو محض اس سے منسلک ہو جانے کی وجہ سے کوئی اسلامی بینک ناجائز نہیں ہو جاتا۔ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک سودی بینک ہے تو اس کے ماتحت جتنے ہوں گے وہ سارے بھی سودی ہیں۔ اگر نیچے کا بینک صحیح کام کر رہا ہے، جائز طریقے سے کام کر رہا ہے، تو پھر اس کو آپ غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میرے ایک دوست نے نماز پڑھائی، اس نے بعد میں ہمیں بتایا کہ اس نے تو غسل ہی نہیں کیا تھا، بعد میں ہم نے نماز دوبارہ پڑھ لی، لیکن کچھ آدمی کو وہ نہ بتا سکا کیونکہ وہ مسافر تھے، وہ نماز کے فوراً بعد چلے گئے۔ تو مفتی صاحب اس کا کیا حل ہے؟ اب ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ بس جن لوگوں کو بتا سکتا ہے ان کو بتا دے کہ بھئی میں نماز میری نہیں ہوئی، میں غسل نہیں کر سکا تھا، اور جن کو نہیں بتا سکا اس پر توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، یا وہاں جو مقامی اب مسافر ہیں تو بس توبہ استغفار ہی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ مفتی صاحب، بچوں کا نام عرش رکھنا کیسا ہے؟ عرش کے مختلف معنی ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے بادشاہت، ایک مطلب اس کا ہے تخت شاہی یا تخت سلطنت،
اور بھاگ دوڑ، اسی طرح چھت، شامیانہ، خیمہ، سائبان، لکڑی یا لوہے کی جالی جس پر انگور کی بیل چڑھائی جاتی ہے، پیر کے اوپر کا حصہ۔ تو اس سینس میں عرش نام رکھنا ٹھیک تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی نبی کے نام پر، صحابی کے نام پر، کسی صحابیہ کے نام پر رکھیں۔ مطلب ایسا نام ہمیں کہیں سلف میں ملتا نہیں ہے کہ صحابہ نے کہیں رکھا ہو، انبیاء کا کوئی نام ہو، صحابیہ، کہیں ہمیں نہیں ملتا اس طرح کا نام۔